بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے قرآن مجید کی 2 آیات کی تلاوت کی ہے، جس کا معنی یہ ہے، اس دن قیامت کے دن آدمی بھاگے گا، دور رہے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، اپنی بیوی اور اپنے اولاد سے۔ ان میں سے ہر ایک کو ایسی فکر دامن گیر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی اور جو اسے بے نیاز کیے ہوگی۔ نمبر 2، دوسری آیت کا ترجمہ، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہر جگہ فساد پھیل گیا، اس لیے کہ اللہ انہیں ان کے بعض کی کرتوتوں کا پھل چکھا دے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں اور راہ راست پر آ جائیں۔ فساد سے مراد ہر وہ بگاڑ ہے جسے انسانوں کے معاشرے اور آبادیوں میں امن و سکون اور عیش و آرام میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان ایک دوسرے پہ ظلم کرتا ہے، اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے، ان کو پیروں تلے روندتا ہے، اخلاقی ضابطوں کو توڑتا ہے، جب قتل و خون ریزی عام ہو جاتی ہے، لہٰذا ان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے، جیسا کہ قحط، موت کی کثرت، کسی وبا کا نازل ہونا، یا یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ دور حاضر میں ہمارے ملک میں کرونا وبا کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے، جو دن بدن بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ مرض تمام حدود کو پار کر چکا ہے۔ انفارمیشن کے مطابق روزانہ اس مرض کی وجہ سے کم از کم 15,000 سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں۔ بلکہ مڈل ایسٹ نیوز پیپر کے ایک رپورٹ کے مطابق ہر 4 منٹ میں کوئی نہ کوئی انسان اس مرض کا لقمہ اجل بن رہا ہے، مر رہا ہے۔ خوف و ہراس کا عالم یہ ہے کہ ان حضرات کے جنازے یا آرتھی کو کاندھا دینے والا اور ان کے انتم سنسکار اور تدفین میں شامل ہونے سے ان کے اپنے بھی کترا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! انفیکشن اور وبائی بیماری کے خوف سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں اس مرض کا وہ بھی شکار نہ ہو جائے۔ اس قسم کی صورتحال ہمیں یاد دلاتی ہے قیامت کے دن کی، جس دن آدمی بھاگے گا، دور رہے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے، جو کہ تمام لوگوں میں یہ زیادہ چہیتے ہیں، خونی رشتے ہیں، لیکن ان سے بھی بھاگے گا۔ ان میں ہر ایک کو ایسی فکر دامن گیر ہوگی، لاحق ہوگی،
جو اس کے لیے کافی ہوگی اور اسے بے نیاز کی ہوگی۔ جناب والا، کیا ہم نے کبھی غور کیا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو جواب بھی سن لے، یہ سب ہمارے کرتوتوں کے پھل ہیں اور ان کے نتائج و رزلٹ ہیں، چونکہ قرآن پاک دوسری آیت میں اس حقیقت کی نشاندہی کر رہا ہے، اور یہ ہے کہ ہم تمام طرح کے برائیوں میں مصروف ہو چکے ہیں، ملوث ہو چکے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچانا ہمارا شیوا بن چکا ہے، ہمارے لیے فخر و اعتزاز کی بات بن چکی ہے۔ ہم دوسروں پر ظلم پہ ظلم، ستم پہ ستم کرتے جا رہے ہیں، اپنی بنیادی فرائض کے بارے میں بالکل ہم اندھیرے میں ہیں، نمازوں سے کوسوں دور ہیں، ہماری مسجدیں خالی ہیں، ویران پڑی ہے، سنسان ہیں، اور مشکل سے ہم میں سے صرف 2% لوگ 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور حال ہی میں کیا گیا ایک سروے کے مطابق صرف 40%، only 40% are those who are observing fast، کہ صرف 40% لوگ یا اس سے بھی کم ہم میں سے روزے رکھ رہے ہیں۔ اور اور جو حضرات روزے رکھ رہے ہیں 40% یا ان سے کم، تو وہ بھی روزوں کے تقاضوں سے کوسوں دور رہتے ہوئے بد کلامی، بد کوئی، دھوکہ دھڑی، رشوت خوری اور دوسروں کی برائیاں، چغل خوری، گھمنڈ ہمارے اوپر مسلط ہے۔ ایک دوسرے کے جذبات کو ہم تکلیف دے رہے ہیں، اور ان کے جذبات کو تکلیف دینا ہمارا شیوا بن چکا ہے۔ پھر ہمارا یہ کون سا روزہ ہے؟ ان سب کے باوجود بھی ہم اللہ کی رحمت کی امید کیے بیٹھے ہیں۔ جناب والا، اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی جب ہماری یہ حالت رہے گی؟ ہم گناہوں میں مصروف ہوتے جا رہے ہیں اور نجات کی امید کیے بیٹھے ہیں۔ حضور والا، کشتیاں ریت و خشکی پہ نہیں چلتی ہیں، ہمیں اپنے حالات بدلنے ہوں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی۔ آئیے ہم بارگاہ الہی میں سر بسجود ہو جائیں، اس کے دربار میں سر جھکا دیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اسے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس مہلک مرض سے نجات دے۔ خاص طور سے اس ماہ مبارک کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں، ریجیکٹ نہیں کی جاتی ہیں، لوٹائی نہیں جاتی ہیں۔ افطار، تراویح اور قیام اللیل، تہجد کی دعائیں، پورا عالم اس مرض کے لپیٹ میں آ چکا ہے، خاص طور سے مادر وطن ہندوستان، جہاں لاشوں کے انبار ہیں، جہاں ہر دھڑکن پہ خوف و ہراس کے پہرے ہیں۔ ایسے حالات میں ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، بلا تفریق، مذہب و ملت ہم مدد کریں۔ سامنے والے کا مذہب کیا ہے، اس کا دھرم کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی برادری کیا ہے، یہ نہ دیکھیں۔ ان تمام کو بغیر دیکھے ہوئے ہم ان کی مدد کریں، چونکہ قرآن نے ہمیں بہترین امت، بہترین نیشن ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ اور جس شخصیت کے ہم امتی ہیں، وہ کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی تھی۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ We have not sent you except as a mercy to the whole universe۔ ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو پھر ہم بھی دوسروں کے لیے مرسی و رحمت بن جائیں۔ آئیے، تشریف لائیے، جناب والا کہاں ہیں؟ تشریف لائیے اور ہم شروع کرتے ہیں یہ شبھ کام۔ چلیں، باقی اللہ تبارک و تعالی ہمیں
اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو نیک کام ہیں ان کو قبول فرمائے، خاص طور سے اس ماہ مبارک کے اندر۔ انشاءاللہ بقیہ ملاقات کے بعد ہم بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔